بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود ولا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص صدق الله مولانا العظيم. یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو مجرم ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈیل دیتے ہیں، قیامت تک موقع دیتے ہیں، ایک وقت تک، اور پھر وہاں حاضری ہوگی اور وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں بول سکے گا. تو دو طبقوں میں گویا ساری مخلوق تقسیم ہو جائے گی، ایک بدبخت ہوں گے، ایک نیکبخت ہوں گے. فمنہم شقی و سعید، ایک طبقہ بدبخت لوگوں کا ہوگا اور ایک طبقہ نیک لوگوں کا ہوگا. ایک طبقہ نیک لوگوں کا ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی طبقہ ایک میرے بندوں کا طبقہ ہوگا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو ایک اللہ والوں کا طبقہ ہوگا، نیک لوگوں کا طبقہ ہوگا، اور ایک بدبخت ٹولہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بدبخت ہیں، جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، جو کافر ہیں، تو فی النار، وہ جہنم میں رہیں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، اور وہ گدے کی طرح اس میں آوازیں کرتا رہے گا. زفیر گدے کی اونچی آواز کو کہتے ہیں جب ابتدائی طور پر وہ آواز کر لیتا ہے اور جب بعد میں سینے کے اندر غر کرتا ہے، جس کو شہیق کہتے ہیں. جب وہ آواز کو ختم کرتا ہے تو آخر میں پھر وہ جو آواز سینے میں کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شہیق. ہم فیہا زفیر و شہیق، وہ گدوں کی طرح آوازیں کریں گے، چیخیں گے، پکاریں گے. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہو. الا ما شاء رب، یعنی وہ اس سے کیا مراد ہے؟ آسمان و زمین جو ایک مرتبہ تو یہ ساری کائنات فنا ہوگی، اس کے بعد یہ دوبارہ پیدا ہوں گے اور جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو جیسے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ہوگا تو آسمان و زمین بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور آخرت کی زمین و آسمان بھی دائمی، جیسے وہاں جنت دائمی ہے، انسان دائمی ہے اور انسان کے مزے دائمی ہے، تو اسی طرح آسمان و زمین بھی دائمی. اس کا معنی ہے کہ ما دامت السماوات اور ارض سے مراد یہ ہے کہ جب تک آسمان و زمین ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں، وہ جہنم میں رہیں گے. اللہ آپ اور ہم کو بچائے، اللہ آپ اور ہم کو بچائے. روایات میں آتا ہے کہ دیکھو جب یہ لوگ کیا پیاس ان کو لگ جائے گی جہنم کے اندر، پیاس لگ جائے گی جہنم کے اندر، تو ان کو میرا صاحب اور ٹھیک کا دیا جائے گا گرم جوش والا
ظاہر اور ٹھیک جہنمیوں کا وہ پانی کی شکل میں ان کو پیش کیا جائے گا، وہ گرم ہوگا، اتنا تیز گرم ہوگا کہ وہ کیا جب پئیں گے تو فرماتے ہیں کہ صبر بھی نہیں کر سکیں گے، ادھر پیاس اتنی سخت ہوگی کہ وہ پئیں گے ضرور، لیکن جب پئیں گے تو نیچے سے انتڑیاں نیچے چلی جائیں گی اور اوپر سے زبان نکل آ جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر بھی وہ پئیں گے، پھر بھی وہ پئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے۔ اور جب فرشتوں سے کہیں گے، جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں، تو ان کو جواب لیں کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کی طرف سے ان کو کہ تم چکھے ہو جا جہنم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کو گفتگو کا موقع بھی نہیں دیں گے، گفتگو کا۔ اور یہ شیطان جس کی آج لوگ اطاعت کرتے ہیں، ان کے حکم پر چلتے ہیں، اور ان کے وسوسوں پر انسان چلتا ہے، غلط نظر استعمال کرتا ہے، غلط تصور منصوبے بناتا ہے، غلط کاری کے کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ سب شیطان کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ شیطان آج تو آپ کا دوست بنا ہوا ہے کہ میں آپ کو مزوں میں آپ کو مبتلا کرتا ہوں، لیکن قیامت کے دن وہ کہیں گے جہنم میں، کہیں گے جہنمیوں سے کہ دیکھو میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا تھا، آپ خود بدعملی کرتے تھے، میں نے تو آپ کو دعوت دی کہ آپ نے قبول کر لی، میں نے تو آپ کو مجبور نہیں۔ تو وہاں بھی وہ تقریر سنائیں گے جہنم میں بھی خبیث، اور کہیں گے کہ میں نے، وہ خود بھی جہنم میں جلے گا، جہنم میں اللہ اس کو بھی ڈالیں گے، مگر پھر بھی جہنمیوں کو کہیں گے کہ میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا تھا، میں نے آپ کو دعوت دے دی اور آپ لوگوں نے قبول کر لیا، میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے۔ فرماتے ہیں کیا اللہ اکبر کبیرہ، الا ما شاء ربک، مگر جو اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا پروردگار فعال کرنے والا ہے، لما یرید، جس چیز کا وہ ارادہ کر لے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو ارادہ کر لے تو وہ کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہوں، الا ما شاء، مراد میں نے بتا دیا کہ یہ دنیا کی آسمان و زمین ہے، یہ دنیا کی آسمان و زمین تو جب قیامت آ جائے گی تو یہ سب فنا ہو جائیں گی، ہباء منبثا، قرآن میں ہے، یہ سب ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نئی انداز میں اللہ تعالیٰ کا زمین کو بھی پیدا فرمائیں گے، اور آسمان کو بھی اور جنت بھی ہوگا، جہنم بھی ہوں گے، اور پھر تقسیم ہوگا، بدبختوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نیک بختوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جنت میں پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گی، جنت بھی ہمیشہ، اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ ہوں گے، اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس میں رہنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جو نیک بخت ہوں۔ نیک بخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ، اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگر ان پر حج فرض ہو تو حج ادا کرتا ہو، اگر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو، وہی نیک بخت ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا وہ بدبخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدبختی سے بچا دے، اللہ ہمیں بدبختی سے بچا دے۔ فرماتے ہیں جنت کے اندر کیسے مزے ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایسے حوریں ہوں گی، ایسے حوریں ہوں گی کہ وہ اگر ایک انگلی اس آسمان دنیا میں ظاہر کرتے تو سورج کی روشنی مانگ پڑ جائے گی، سورج کی روشنی مانگ پڑ جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو تخت نصیب ہوگا، جس پر انسان لیٹے گا بیٹھے گا، وہ تخت ایسا ہوگا وہ تخت ایسا ہوگا کہ جس طرف وہ ارادہ کرے کہ میں اس طرف دیکھ لوں تو اس طرف وہ خود بخود مڑے گا۔ آج کل کہتے ہیں کمپیوٹر کی دنیا ہے، کہتے ہیں آٹومیٹک ہے،
تو سمجھ گئے؟ تو وہ خود بخود جس طرح وہ ان کے ارادے کے ساتھ، جیسے ان کے ارادے کے ساتھ ان کا بدن حرکت کرتا ہے، اسی طرح ان کے ارادے کے ساتھ، ان کے دل کی خواہش کے ساتھ وہ تخت بھی گھومے گا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ دنیا میں بھی اللہ والوں کے لیے یہ مخلوق مسخر کر دیتے ہیں، تو آخرت میں سبحان اللہ یہ مخلوق اللہ والوں کے لیے دنیا میں بھی مسخر کر دیتے ہیں۔ مشہور واقعہ آپ نے نہیں پڑھا کہ حضرت سفینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد شدہ غلام تھا، تو وہ سفینہ مولا رسول ایک مرتبہ جا رہے تھے تو جنگل پہ پہنچے تو شیر تھا، شیر سامنے آیا، تو جب شیر سامنے آیا تو انہوں نے کہا انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفینہ ہوں، اس کا نام سفینہ تھا، میں سفینہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، انا سفینہ آزاد شدہ غلام، انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ جملہ بولا تو شیر مسخر ہو گیا، شیر سامنے روانہ ہوا جنگل میں اور وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور فرماتے جنگل میں جو حیوان درندہ نظر آتا تو شیر کچھ آواز کر لیتا، اور شیر جب آواز کر لیتے تو وہ چیز سامنے سے ہٹ جاتی، اور اس طرح مجھے نکالتے جنگل سے نکال دیا، اور پھر جیسے انسان کو رخصت کر رہا ہو ایسے سلامی کر کے مجھے رخصت کر۔ اللہ والے بن جاؤ تو دریا بھی مسخر ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کی بنا، تو دریا بھی مسخر ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا کو مسخر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا کو مسخر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ہاں، پھر آگ بھی مسخر ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو مسخر کیا نہیں، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈے ہو جاؤ، اور اتنا ٹھنڈا بھی نہیں کہ یہ جل جائے، یہ برف کی طرح کہ ان کو تکلیف ہو، نہیں، بردن ٹھنڈے ہو جاؤ، وسلامن، ساتھی بھی فرمایا جب زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی برف جب انسان ہاتھ پر رکھتا ہے تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا بردن، اے آگ یا نہ رکونی بردن، تو ٹھنڈی ہو جا اور ایسے ٹھنڈا ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، سلام علی ابراہیم۔ تو دیکھو اللہ والوں کے لیے پھر کائنات اس دنیا میں بھی مسخر ہو جاتے ہیں، تو آخرت میں مسخر ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ ان کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ والا کون ہوتا ہے؟ میں بار بار یہ مسئلہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اللہ والا کون ہوتا ہے۔ اللہ والا وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ بزرگ ہو، جس کا دادا بزرگ ہو، جس کا پردادا بزرگ ہو۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہو، اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، جو اتباع سنت میں کامل ہو، وہی اللہ والا ہے، وہی اللہ والا ہے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو اور ان کے طریقوں کو ٹٹولنے والا ہو، ان کی مطابقت کرنے والا ہو، وہ ان کا پروانہ ہو۔ تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، ان کی مطابقت کرنے والا ہے، وہی اللہ والا ہے، وہی اللہ والا۔ یہ سمجھ لو۔ اور جو اللہ والا بن جاتا ہے تو میں نے بتلا دیا کہ آخرت میں تو یہ نقشہ ہوگا کہ جنت میں جس تخت پر وہ بیٹھے گا وہ تخت ان کا تابع ہوگا، جس طرف وہ ارادہ کرے گا وہ اس طرف خود گھومے گا، اور جس درخت کا فروٹ وہ چاہے گا کہ میں یہ فروٹ کھا لوں، یہ کاٹ لوں، یہ میوہ، یہ سیب، یہ انار، یہ میں لے لوں، تو فرماتے ہیں وہ درخت تابع ہو جائے گا، وہ خود جھک جائے گا، ان کے ہاتھ میں فروٹ دے دے گا، وہ خود جھک جائے گا۔
اس نے چھڑنا نہیں ہے کہ انار پر چھڑیں گے، فلاں پر چھڑیں گے، فلاں پر چھڑیں گے، وہ خود جھک جائے گا، جب جھک جائے گا تو وہ اس سے وہ میوہ دے دے گا، میوہ۔ اور مزے کی بات یہ کہ فرماتے ہیں کہ ایک میوہ کاٹ لے گا تو وہ کھالے گا تو اس کا مزہ اور ہوگا، جب دوسرا کاٹے گا تو اس کا مزہ، وہ کہے گی یا اللہ یہ تو پہلے ہمیں ملا ہے، اس کی دو تفسیریں قرآن کے اندر ہے یہ واقعہ، یا اللہ یہ تو ہم پہلے تو فرماتے ہیں اس کی یہ دو تفسیریں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو دنیا میں ہم کھا چکے ہیں، سیب دنیا میں ہم کھا چکے ہیں، انار ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، لیکن جب آخرت میں کھائیں گے تو پھر وہ اور مزہ ہوگا، انسان وہ حیران ہو جائے گا کہ شکل میں تو وہی سیب ہے مگر مزے میں کو اور کچھ۔ اور ایک تفسیر یہ مفسرین نے کیا ہے کہ نہیں، جنت میں نیا نیا ذائقہ ہوگا، ایک طرف سے سیب کاٹے گا، ایک طرف سے مارچا کاٹے گا، جب وہ کاٹے گا تو جب وہ چھکائے گا تو وہ اور مزہ ہوگا، جب دوبارہ کاٹے گا تو اور مزہ ہوگا، جب دوبارہ کاٹے گا تو اور مزہ ہوگا۔ ذائقہ دینے والا کون؟ یہ مزے کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ سیب کے اندر ذائقہ کس نے پیدا کیا ہے؟ انار میں دیکھو، انار میں اپنا ذائقہ رکھا، سیب میں اپنا ذائقہ رکھا، مالٹے میں اپنا ذائقہ رکھا یا نہیں رکھا، اور گندم میں اپنا ذائقہ رکھا، اور چنے میں اپنا ذائقہ رکھا، ہر چیز میں اپنا ذائقہ رکھا۔ یہ ذائقہ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا، اللہ نے رکھا۔ کس نے رکھا؟ شوق سے کہو، کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ آخرت میں بھی کیا کہ میووں کے علیحدہ مزے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، رنگارنگ میوے ملیں گے، لیکن یہ کن لوگوں کو ملیں گے؟ جو نیک بخت ہوں گے۔ کون لوگ؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو نیک بخت بنا دے، نیک بخت بنا دے، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ہر وقت اللہ سے مانگو، یاد رکھا خدا اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ مانگیں گے تو اللہ دیں گے، آپ مانگیں گے، آپ طلب پیدا کریں گے تو آپ کو ملے گا، جب آپ کے اندر طلب نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا۔ طلب پیدا کرو گے، کیا پیدا کرو گے؟ طلب پیدا کرو گے۔ بچہ جب روتا ہے تو پھر ماں دودھ پلاتی ہے نہیں پلاتی؟ جب تک وہ آرام سے پڑا رہتا ہے تو ماں دودھ نہیں پلاتی، جب رونے لگ جاتا ہے بچہ تو پھر ماں دودھ پلاتی ہے۔ دیکھو وہ بچہ طلب ظاہر کر لیتا ہے، بچہ کیا ظاہر کر لیتا ہے؟ طلب ظاہر کر لیتا ہے۔ جب طلب ظاہر کر لیتا ہے تو ماں کو شفقت آ جاتی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، اس کو ضرورت ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، آپ ولایت چاہتے ہیں، آپ بزرگی چاہتے ہیں، آپ نیکی چاہتے ہیں، آپ سعادت چاہتے ہیں، تو آپ اللہ سے مانگیں گے یا اللہ میں تو گنہگار ہوں، یا اللہ آپ نے بہت بدترین مجرموں کو ولی اللہ بنا چکے ہیں، یا اللہ مجھے بھی بنا۔ پھر دیکھ کے خدا کیا کرتا ہے؟ مانگنا ہوگا، طلب پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا ہوگا؟ طلب پیدا کرنا۔ طلب سے ملتا ہے، اور سچی طلب۔ کیسے؟ سچی طلب۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، سچی طلب کی ضرورت ہے۔ کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، وہ طواف کر رہا تھا، بیت اللہ شریف کی طواف کر رہا تھا۔ ایک آدمی وہ رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری یہ مراد پورا کرنا، یا اللہ میری یہ مراد پورا کرنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کافی سالوں سے بعد، 30 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال یا 20 سال، کافی سال روتا رہا اور مانگتا رہا، وہ چیز نہیں مل رہی تھی، وہ دعا ان کی قبول نہیں ہوتی تھی۔ بتایا حجاج نے کہا، وہ ظالم تھا لیکن ذہین تو تھا، ظالم تو تھا لیکن ذہین تھا، تو وہ اس نے کہا
کہ دیکھو اگر 3 دن کے اندر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو میں آپ کا سر قلم کروں گا۔ کتنے دنوں کے اندر؟ 3 دن کے اندر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب حجاج کے مشہور آدمی تھا، اور اپنے یہ نہیں کہ جلاد بلاتے کہ اس کا سر قلم کرو، خود تلوار اٹھا کے چلاتے تھے۔ بڑا جابر ظالم بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 1,20,000 قتل انہوں نے صبرن کیے تھے، اتنا جابر ظالم آدمی۔ اس نے جب یہ جملہ کہہ دیا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا آدمی کہ اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اس کو آدمی کا مارنا مکی کا مارنا تھا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ کا سر چلا گیا۔ وہ تڑپنے لگے، یا اللہ میرا تو خیر نہیں ہے، میری دعا قبول کرنا۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا منشا پورا کر دیا۔ حجاج سے کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ تم کی طرف سچی نہیں تھی، جب سچی طرف پیدا ہو گئی تو پھر مطالبہ پورا ہو گیا۔ جب تڑپنے لگا اور سچی طرف پیدا ہو گئی، انہیں نظر آتا ان کی طرف سچی نہیں تھی، جب سچی طرف پیدا ہو گئی تو مطالبہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ دل سے نہیں مانگ رہا، یہ زبان پہ ابھی مانگ رہا ہے، اگر دل سے مانگا تو پھر مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ حجاج بھی یہ سمجھ رہا تھا، سمجھ گئے؟ اللہ سمجھتا تھا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ سچی طلب، سچی توبہ، سچی طلب ہو تو پھر نہ امیدی نہیں ہے، گمراہ سے ولی اللہ بنا لیتا ہے، توبے کی توفیق دیتا ہے، قبول کر لیتے ہیں، چوروں سے ڈاکوؤں سے اولیاء اللہ بنا لیتے ہیں۔ ہاں جب ایک مرتبہ سمجھے پھر محروم نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائن پھر رہا تو سوال کر رہا تو مسجد کی تعمیر ایسی تھی کہ اس سامنے کچھ دیوار میں وار گیٹ میٹ تھا، تو انہوں نے کر سمجھا تو انہیں دروازہ کھٹکھٹایا اور نعرہ لگا دیا جیسے خیر خیرات جمع کرنے والا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان میں یہ واقعہ نقل کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کہ کسی نے اندر سے جواب دیا کہ یہ تو کسی کا گھر نہیں ہے۔ اس نے کہا گھر تو ہے، کسی کا گھر نہیں، آپ کہتے ہیں کہ گھر نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا جب دنیا مخلوق کے گھر سے میں خالی واپس نہیں جاتا تو اللہ کے گھر سے خالی واپس کیسے جاؤں گا؟ جب مخلوق کے گھر سے خالی واپس نہیں جاتا تو خالق کے گھر سے وہ خالی واپس کیسے چلے جاؤں گا؟ اندر چلا گیا اور معتکف ہو گیا اللہ کے گھر۔ اللہ کے گھر میں رہتے رہتے یہاں تک کہ موت آئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے ان پر سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب آیا تو پایا، جب آیا تو پایا، الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنی عنایات سے نوازا ہے اور ولایت سے نوازا ہے۔ یہاں سے میں جو طلب کے لیے آیا تھا وہ طلب حاصل۔ تو بات یہ ہے کہ سچی طلب کی ضرورت ہے، یہ نہ سمجھنا یہ شیطان کے ایک دھوکہ ہے۔ تم تو ولی نہیں بن سکتے، تم تو ولی نہیں بن سکتے، تم تو پیر صاحب نہیں بن سکتے، تم تو بزرگ نہیں بن سکتے، تم تو یہ نہیں بن سکتے۔ شیطان کا ایک چال ہے، روکنے کے لیے چالیں چلاتا ہے شیطان۔ تم یہ نہیں کر سکتے، ہو سکتے، تم یہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں؟ اگر اللہ بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ خاک سے سونا پیدا فرما سکتے ہیں اور مٹی سے سونا بنا سکتے ہیں، وہ تو بنانے والے ہیں، وہ
اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو آپ کو اگر قبول کر لیا تو آپ کو ولی اللہ نہیں بنا سکتے. تو یہ کہنا کہ میں ولی اللہ نہیں بن سکتا، یہ شیطان کا ایک چال ہے. میں بزرگ نہیں بن سکتا، یہ شیطان کی چال ہے. انہیں کامات شروع نہ کرے، شیطان کا ایک چال ہے. اللہ تعالیٰ ہم ان کے چالوں سے محفوظ کرنا. بزرگان ملت جو محنت کرتے ہیں اور اللہ کی محنت کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دلوں کی صفائی ہو جائے. اب جب دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. دیکھو جب دل کا کسی بھی عمل پہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ عمل آسان ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھو ہر قربانی کے لیے تیار نہیں تھے، ہر قربانی کے لیے تیار. کیوں؟ کہ وہ ان کے دل بن گئے تھے، اور دل بن گئے تھے وہ دو چیزوں سے بلکہ اگر میں کہوں کہ تین چیزوں سے. صحبت نبی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل، اور دوسری بات جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے تزکیہ ہوتا ہے. قرآن میں اب تزکیہ ہوتا ہے. مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، اللہ نے اس نعمت سے نوازا تھا. اور دوسری بات کہ رات کو عبادت کرنے والے صوفی اور درویش تھے. کانوا باللیل رہبانا وبالنہار فرسانا. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف فرماتے ہیں کہ کانوا باللیل رہبانا، رات کے وقت وہ عابد ہوتے تھے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے ہوتے تھے. وبالنہار فرسانا، اور دن کو شاہ سوار ہوتے تھے. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ صوفی کا معنی یہ نہیں کہ خصی بن جاؤ، ناراض نہ ہونا. صوفی کا معنی خصی بننا نہیں ہے. ہمارے سارے اکابر اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں وہ سارے مجاہد ہو، وہ سارے اللہ والے. ان کے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی کہیں شہید ہے، کوئی کہیں شہید ہے، اور کوئی جیلوں میں سب تکالیف اٹھا کے. حضرت امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت میں جیل میں ڈالا تھے. ہمارے اللہ والے سارے جو تھے سارے مجاہد بھی تھے اور عابد بھی تھے، اللہ کرنے والے بھی تھے. یہ دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں تو سونے پر سہاگا بن جاتا ہے. جب ذکر نہ ہو، ذکر نہ ہو تو پھر خدا کی شان ہے، پھر جہاد میں وہ برکتیں نہیں ہوتی. اور جب خالی ذکر ہو، جہاد نہ ہو تو اسلام غالب نہیں آ سکتا. یاد رکھنا یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہوگا. جب ذکر ہوگا تو اخلاص ہوگا، جب اخلاص ہوگا تو آپ کی جہاد میں برکت ہوگی اور اسلام غالب آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ